الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دلائل سنے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بخشا ہے، اور آج کے جمعہ میں آپ حضرات حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو سماعت فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہم نے تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اعلان فرماتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہاں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، میرے محب بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر میرے محبوب کی تابع داری کرو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضرت آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا اس پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت شرافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی کہ محبوب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ جو محبوب کی پیروی کرتا ہے، محبوب کی تابع داری کرتا ہے، یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں، بہت بڑا اعلان ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ نے گزشتہ جمعوں میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے نہیں، نبیوں کی دعاؤں کے ساتھ بھیجا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنے کے بعد ہر امتحان 100% کامیابی والا تھا، ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اترنے والی آزمائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے 100% کامیابی کا پیمانہ دیا۔ لیکن تمام عملوں میں 4 امتحان بڑے امتحان ہیں، 4 عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے عمل ہیں، ان میں ایک بڑا عمل جس کو بہت بڑا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھا اور ہے بھی بہت بڑا عمل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، تو بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا آج ہی وہ موقع ہے جو ہم عالم ارواح میں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آج میں اللہ تعالیٰ سے اس محبوب کی التجا کر لوں، اس لاڈلے کی التجا کر لوں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر پر جسے مانگا تھا وہ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بھی آپ نے سنا۔ تو آج کا ہمارے جو گفتگو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہمیں بھی اسی طرح جس طرح صحابہ نے اور جس طرح قرآن کہتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنی دیوانوں میں ایمان لانے والوں نے جس طرح کر کے دکھایا ہے، اس طرح ہم میں سے ہر مسلمان اس طرح کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو قربان کرنے والا بن جائے۔ تو چلیے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، محبوب کی عظمتوں کو سلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک واقعے کو نقل کر کے فرما رہے ہیں کہ ایک واقعہ تھا، ایک جنگ کا میدان تھا جس میں منافقین بھی گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن سبا جو منافقین کا سردار ہے وہ بھی اس جنگ میں شریک ہے، اور تھوڑی سی بات کی وجہ سے، تھوڑی سی معاملات کی وجہ سے اپنی عقل کو نہیں لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، واپس مدینہ کی طرف پلٹا اور مدینہ میں آ کر لوگوں کو کہہ رہا ہے ہم عزت والے لوگ ہیں، جب ہم مدینہ میں پہنچ جائیں گے ہم ذلیلوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے۔ یہ جملے اس نے کہے، اسی کا بیٹا عبداللہ ابن سبا کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ، یا یہ بعد والا عبداللہ جو عبداللہ ابن سبا کا بیٹا ہے، پکا سچا مسلمان ہے، میدان میں شریک ہے، جب واپس آئے تو یہ بات کا پتہ چلا تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ یہ باہر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، کہا کہ میں اس وقت تک عبداللہ کو، اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا اور خود کو ذلیل و رسوا نہ کہے، اس وقت تک میں انہیں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عبداللہ جو عبداللہ ابن سبا کے بیٹے ہیں، پکے مسلمان ہیں، باپ پکا منافق ہے، اس کی گواہیاں حدیث مبارکہ دیتی ہیں، اور ادھر پکا مسلمان ہے بیٹا، ان کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، اور تلوار لے کر کھڑے ہیں، کہا اندر نہیں آ سکتے۔ یہ صحابہ کے اندر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کیا جو بیان تھا
یہ راسخ تھا، دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی والدین، کوئی اولاد، کوئی مال و زر، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آ جائے، سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے نہ چھوٹے۔ یہ پہلا واقعہ اور پہلی بات کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت اس طرح بھی دلوائی ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے یہ عزت جو ہے، یہ مرتبہ جو ہے، یہ شرافت جو ہے، یہ عزت نام کی جو چیز ہے، یہ نبیوں کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافق لا يعلمون، نہیں جانتے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تو ایسے جملے نہیں بولنے دے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذو معنی ہو، جس کے دو معنی ہو، جس کا ایک مفہوم صحیح نہ بنتا ہو، ایک صحیح ہو۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، پہلے پارے کو اٹھائیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے جو ایمان لے آئے ہو، ان کو خطاب ہے لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور واسمعوا کہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ دیجئے، ہماری طرف نظریں ملائیے اور ہمیں بتائیے۔ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس جیسے صحابہ دین سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ منافق بھی آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے محب صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے۔ منافقین تو حلیہ بدل کر آتے تھے، خفیہ آتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اندر کفر چھپا ہوا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کر بلاتے تھے، لیکن مراد دوسرا معنی لیتے تھے۔ رائنا ہماری طرف توجہ دینا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ کرنا اور ہماری رعایت کرنا، راعنا ہماری رعایت کرنا۔ لیکن دوسرا معنی اہل لغت نے لکھا کہ نعوذ باللہ اس کا معنی وہ استعمال کرتے تھے احمق اور جاہل۔ اور دوسرا ایک لفظ اور آتا ہے کہ وہ اس طرح راعنا نہیں کہتے تھے، راعینا عین کہہ کے یا کو پڑھتے تھے، راعینا کہہ کر بلاتے تھے کہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملے منافقین کستے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صحابہ کرام بھی موجود ہے، صحابہ کی ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا منافقوں کو نہیں، ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا والے جملے کو چھوڑ دو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، منافقین اس سے اور مراد لیتے ہیں، تمہارے اور منافقوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ آج کے بعد تم نے انظرنا واسمعوا کہنا ہے، دونوں کے لفظوں کے معنی ٹھیک ہیں، لیکن ایک لفظ کے معنی میں دوسرے اعتبار سے معنی میں فرق آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولنے سے بھی محبوب کے بارے میں منع فرما دیا، روک دیا، اور صحابہ نے دوبارہ راعنا کا جملہ نہیں نکالا۔ لا تقولوا راعنا، جب اللہ کا حکم آ گیا یہ نہ کہو، یہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر فرمائیے، ہماری طرف شفقت والی، پیار والی، رحمت والی نظر ہماری طرف کیجئے، واسمعوا، اور ہمیں بتلائیے، ہمیں سمجھائیے۔ اور یہ جملے کتنے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح منافق اور ایمان والے کے درمیان فرق کی چیز بھی بتلا دی، اور اللہ تعالیٰ کتنا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کتنا لاڈ ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی رحمت کا منبع بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ ذو معنی لفظ بھی اپنے محبوب کے لیے برداشت نہیں کر رہے۔ اور دوسری مجلس کو دیکھیے، مجلس لگی ہوئی ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے، سورہ حجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ کتنا بڑا ادب سکھایا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے، کیسے امت کو سمجھایا، کیسے مخلوق کو بتلایا کہ میرے محبوب کی مجلس لگی ہو، مجلس سجی ہوئی ہو، محبوب خطاب فرما رہے ہو، تمہیں سمجھا رہے ہوں، تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، لا تقدموا، محبوب سے آگے نہ بڑھو، محبوب سے
آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیسے آگے نہ بڑھو؟ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا، ایک قبیلہ بنو تمیم کا ایک قبیلہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد تھوڑا دور گئے تو اپنا سردار چننے لگے، اپنا سردار چننے لگے۔ دو نام آئے، ایک کینکا کے نام، ایک اور نام ہے۔ دو مسلمان یعنی کہ آپس میں سرداروں کو چن رہے ہیں، دو نام آئے، آپس میں اختلاف ہوا، مجلس میں پہنچے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہم سردار چن رہے ہیں، ہمارے اندر اختلاف ہو گیا۔ وہاں حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آ کر جب انہوں نے اپنا سوال رکھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رائے دینے لگ گئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کینکا کو ان کا حاکم بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے دوسرے کا نام لیا، کیکا غالباً لفظ آتا ہے، دو لفظ ہیں، صحابی ہیں، تو دونوں کی رائے کے بارے میں صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے، عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ وہ اس میں یہ کوالٹیاں ہیں، اس کو امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو امیر بنا دیا جائے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کر رہے، آپس میں گفتگو ہے، لیکن آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، آواز ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر و عمر بولے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کی جب مجلس لگی ہو، محبوب کے پاس آ کر جب بیٹھو، محبوب ابھی جس بات کا حکم نہ دے اس سے آگے نہ بڑھو، آگے فیصلے نہ کرو۔ اور آگے دوسری والی آیات میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایک تو بات کرنے میں آگے نہ بڑھو، دوسرا جب بات کر رہے ہو تو اونچی آواز سے نہ بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی، ان آیات کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اتنی دھیمی آواز سے بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں عمر کیا کہا، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہیے۔ اتنا پھر محتاط ہوئے، اتنے احتیاط برتنے والے بن گئے۔ تو یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں دو آیتیں اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ محبوب جی جو آپ کے پاس دھیمی آواز کے ساتھ، شفقت والی آواز کے ساتھ، دبی ہوئی آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا ہے اور تقوی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، یہ وہ دل ہیں، لہم مغفرۃ اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ بھی صحابہ کے لیے اتری ہے، وہ بھی صحابہ کے لیے ہے کہ آپ نے اونچی آواز سے نہیں بات کرنی، یہ اونچی آواز سے بولنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بات کا فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ تو یہ دو چھوٹی باتیں، اس سے بڑی باتیں آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے جب ستایا، مشرکین نے ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دفاع کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئے، اور ابو لہب یہ ہر وقت، اس کے ساتھ ایک اور بدبخت تھا، یہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کو دیکھنے میں، ڈھونڈنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے میں رہتے تھے، ہر وقت یہ وقف اسی کام کے لیے تھے۔ حضرت ابو لہب کا پورا گھرانہ، ام جمیل اور ابو لہب، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن بنے رہے، جبکہ چچا ہیں ولادت کے وقت میں لونڈی کو بھی آزاد کیا ہے۔ وہ خوشی نبوت کے ولادت کی نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پہ نہیں اس نے آزاد کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل بھی دیا کہ اس خوشی میں شامل ہوتے ہوئے بھی بدل دیا کہ جس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا، باقی پورے وجود کو عذاب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے اگر یہ خوشی کی ہوتی کہ آخری نبی آیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس خوشی میں اترا ہوتا تو جب محبوب نے کلمے کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا وہی ہوتا، تو اس نے تو بچپن دیکھا تھا، اس نے تو لڑکپن دیکھا تھا، اس نے تو جوانی دیکھی تھی، تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا بھی ہوتا۔ جبکہ قرآن کی پوری صورت اس کے خلاف اتر گئی کہ جب اس نے کہا تبا لک یا محمد، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیتیں اترتی ہیں اور
صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر چادر کو لہراتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنا پیغام سناتے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اسی ابو لہب نے یہ پیغام سنا تو کہا تبا لک یا محمد، محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملے ابو لہب نے کہے ہیں، صحابی نے کسی نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ اللہ جس کے خلاف 360 بت بنائے گئے، اللہ نے کوئی عذاب نہیں نازل کیا، وہ اللہ جس نے بیت اللہ کو پہلے آدم علیہ السلام سے بنوایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں اس سے بنوایا، اس کو بتوں سے ناپاک کیا ہوا ہے مشرکین نے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر رہے، فوراً ان کو جواب نہیں دے رہے، ان پر عذاب نہیں اتر رہا، ان کے لیے بھی چھوٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ادھر دیکھیے ابو لہب نے جملے نکالے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار کر جواب دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب محمد نہیں، تو ہلاک ہو اور تیرے لیے ہلاکت ہے اور تیرے ماننے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تیرے لیے ہلاکت ہے، تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جملے نکالنے پر۔ یہ اللہ تعالیٰ محبوب کی ذات کے بارے میں ذرا بھی لفظ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، آج بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے تو اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا آئین بنا ہوا ہے یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق بنا ہوا ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ فیصلہ کرنے والا اپنی مرضی سے کر جائے تو اس کی مرضی ہے، لیکن قانون جو ہے وہ آج تک شریعت کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو بات اٹھے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہاتھ اٹھے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے برداشت ہی نہیں کرتے کہ وہ زمین پر رہے، وہ زمین پر چلے پھرے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں پہنچتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ کا نعرہ صحابہ نے بلند کیا۔ وہ شفیق ذات وہ رحمت للعالمین ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ خاموش ہو جاؤ، یہ نعرہ نہیں لگاؤ، یہ نعرہ نہیں لگاؤ کہ آج تو ہم گن گن کر بدلے لیں گے، تم نے ہمیں گھروں سے نکالا تھا، تم نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا، تم نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے، ہم تم سے بدلے لیں گے۔ یہ صحابہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ہم گن گن کر بدلے لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ نعرہ نہیں لگاؤ، نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کرنے کا دن ہے، ہر کسی کو معاف کیا جا رہا ہے، ہر کسی کو معاف کیا جا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف نہیں بولا اسے معاف کیا جا رہا ہے، جو سامنے نہیں آیا اسے معاف کیا جا رہا ہے، سب کی معافی کا اعلان ہے۔ چند نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، غالباً 4 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ صحابہ کی نظر پڑی وہ بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ابن قتل ان میں ہیں، اور بھی ہیں گستاخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، وہ جہاں لک چھپے ہوئے ہیں امن کی جگہ ہے، صحابہ کو پتہ تھا یہاں جہاد نہیں، یہاں قتال نہیں ہوگا، یہاں جھگڑا نہیں ہوگا، یہ تو سارے جو خطہ ہے، یہ جو حرم ہے یہ امن کی جگہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جن کا آپ نے بتلایا تھا کہ یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو، وہ تو بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میرے جو گستاخ ہیں اس کو بیت اللہ بھی پناہ نہیں دیتا، میرے جو گستاخ ہیں انہیں بیت اللہ بھی پناہ نہیں دیتا، انہیں وہیں قتل کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر کے بتلا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مشہور حدیث ہے من سب نبیا فاقتلوا، جو مجھے گالی دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ یہ واضح حکم ہے، اس میں کوئی تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور اس کو ڈیل دے دی جائے۔ ایمان والوں نے ہمیشہ یہی کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب اٹھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی امارت میں، ابھی اپنی خلافت میں مستحکم نہیں ہوئے، جب یہ آواز اٹھتی ہے
مسیلمہ کذاب کے جھوٹے نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے تو فوراً ان کی طرف لشکر کشی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ صحابہ نے جس مسئلے پر جانیں دی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہیں۔ باقی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں تھوڑی سی تعداد میں 250-300 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ حرمت رسول پر صحابہ کی جماعت میں سے 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 1200 صحابہ اسی مشن کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے، فتنے بڑے سارے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کہا کہ اس بات پہ میں ذرا بھی صبر نہیں کر سکتا، مجھے چاہے جنگل کے درندے گھسیٹ کر لے جائیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے آخری خون کے قطرے تک لڑتا رہوں گا۔ یہ ابو بکر کا پیغام ہے۔ ابو بکر نے یہ بھی ایک پیغام دیا تھا، امسس بنطر اللات، اور لات و عزیٰ کو چوسنے والو، اے لات و عزیٰ کو چاٹنے والو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں جانتے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی جانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ بھی کرنا جانتے ہیں۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں۔ دیکھیے غازی علم الدین کو کیا ہے، کچھ نہیں پڑھا ہوا، نہ اسکول کا پڑھا ہوا، نہ مدرسے کا پڑھا ہوا، کچھ نہیں جانتا، چل رہا ہے، شام سارا دن مزدوری کی، شام کو جا رہا ہے، اور لاہور کے ایک چوک میں پروگرام سجا ہوا ہے، لوگ تقریریں کر رہے ہیں، اور جس میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بھی تقریر کر رہے ہیں، علامہ اقبال بھی موجود ہے، بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ دیر سے آئے تھے، پتہ نہ چلا۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ کسی نے، راجپال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ تو یہ بات سنی تو توجہ بڑھی، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے تو یہ جملے کہا کہ آج یہ جملے، ادھر 2 حضرات بڑی شخصیات موجود تھے، کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں تمہارے دروازے پر اماں عائشہ اور خدیجہ کھڑی ہیں اور تم سے سوال کر رہی ہیں، کیا تم اتنے رہ گئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں۔ یہ جملے جب انہوں نے کہے تو علم الدین نے یہ جملے سنے، صبح ہوئی، کہتے ہیں کہ اس نے بعض واقعات میں آتا ہے کہ صبح کے انتظار بھی نہیں کی، اس نے ایک خنجر لیا، ایک دھاری دار چیز لی، فوراً راجپال کے پاس پہنچا، اس کے دفتر میں پہنچا، اسے نمٹا دیا۔ یہ غازی علم الدین نے کر کے دکھایا، ممتاز قادری نے کر کے دکھایا، اور سینکڑوں ایسے واقعات آپ کے سامنے ہے کہ ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے جو صحابہ کا نعرہ تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی صحابہ کا نعرہ آج بھی امت میں موجود ہے۔ آج بھی ایمان والے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، صحابہ کو برداشت نہیں، تابعین کو برداشت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی آواز، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کامل ایمان والا درجہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایمان نہیں بچ سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی کیچڑ اٹھا لے اور میں اور آپ خاموش رہ جائیں، ایمان نہیں بچے گا، باقی تو سب کچھ رہ جائے گا۔ آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کا مال بچ جائے گا، ہو سکتا ہے بچ جائے کچھ وقت کے لیے، لیکن آپ کا ایمان خطرے میں ہے، پھر آپ کا ایمان نہیں بچے گا۔ ایمان بچانا چاہتے ہو، ہر چیز کی بازی لگا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ ہونے دو۔ اسی لیے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو میرے نبی کے بٹن کے بارے میں زبان درازی کرے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے، چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات سنے۔ تو اس لیے یہ مسلمان بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن تو بے ادبی والا جملہ نہیں برداشت کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں سچی اور سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔